سے پہلے عشاء تو اپنے گھروں میں پڑھ ہی رہے تھے، اور اب اعلانات ہو چکے ہیں کہ تراویح بھی ہم لوگ اپنے گھر پہ ہی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ نماز کا آرڈر کیا ہوگا، رمضان کے اندر نماز کا آرڈر کیا ہوگا۔ تو عشاء کی نماز کی جو 4 فرائض ہیں وہ ہم سب سے پہلے پڑھیں گے، اس کے بعد ہم 2 سنت پڑھیں گے۔ ہر ایک کو پتہ ہے کہ عشاء کی نماز کیا ہے اور اس کے کتنے، یعنی اس کی رکعتیں کتنی ہیں، کیا عدد ہیں، یہ سب ہم لوگوں کو پتہ ہے، لیکن یہاں پر ہم آرڈر کی بات کر رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی آرڈر وہی رہے گا جو پچھلے رمضان کا تھا، کہ ہم لوگ پہلے فرض پڑھیں گے اور اس کے بعد ہم لوگ 2 رکعت سنت پڑھیں گے اور اس کے بعد ہم لوگ تراویح پڑھیں گے۔ اب تراویح کی رکعتیں کتنی ہیں؟ سبحان اللہ، یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوگا کہ، اور یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، پہلی مرتبہ ایسا ہوگا کہ اس سال انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اس بحث میں نہیں پڑھیں گے کہ تراویح جو ہے وہ 8 رکعتیں ہیں یا 20 رکعتیں ہیں یا کتنی رکعتیں ہیں، کیونکہ ہم سب اپنے گھر میں پڑھ رہے ہیں۔ تو اس لیے ہم جتنا ہم پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ نوافل ہے، ہم جتنا پڑھنا چاہیں ہم پڑھ سکتے ہیں، تو وہ جو، لیکن کم سے کم کتنی پڑھنی ہے، تو اس حدیث کے بتحت آپ پڑھیے گا، اور وہ ہے 8 رکعت۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے باہر اور رمضان کے اندر 8 رکعت سے زیادہ نوافل پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اب یہ ایک اور حدیث آتی ہے جہاں پہ انہوں نے 10 رکعت کا ذکر کیا ہے، تو یہ 8 رکعت کیا ہیں اور یہ 10 رکعت کیا ہیں، اور وتر ملا لیں تو یہ ٹوٹل 11 رکعتیں ہو جاتی ہیں۔ 8 رکعت ہو گئی آپ کی تراویح، اور اس کے بعد 3 رکعت اس کے آگے جو ہیں وہ وتر کی ہیں۔ اس کے باوجود ہمیں یہ بھی پتہ ہے، کئی روایتوں میں آیا ہے کہ بہت سارے اصحابہ کرام ایسے ہیں جنہوں نے 40 رکعت تک بھی پڑھا ہے۔ تو اب یہاں پہ کم سے کم عدد ہو گئی 8 رکعت، اور زیادہ سے زیادہ رکعت ہو گئی 40 رکعت، جو روایتوں سے ثابت ہے۔ اب اس سے بھی زیادہ کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے۔ علماء جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ نفل کی نماز ہے، جتنی نوافل آپ پڑھنا چاہیں گھر میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، دیکھیے کہ اب جو ہے کوئی بحث نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں۔ تو الحمدللہ یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اب جبکہ ہم فرض پڑھ چکے ہیں، سنت پڑھ چکے ہیں، اور تراویح ادا کر چکے ہیں 8 رکعت، یا آپ جتنی رکعت پڑھنا چاہیں، آپ اپنے گھر میں، آپ کو کوئی نہیں ٹوکے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وتر کی نماز، وتر کی 3 رکعتیں ہیں، وتر کی نماز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وتر کو آخری نماز رات کی بناؤ، تو اس لیے وتر جو ہے وہ آخری نماز ہوگی۔ وہی عموماً ہماری مسجدوں میں بھی ہوتا ہے کہ تراویح ہوتی ہے اور اس کے بعد وتر پڑھی جاتی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اسی آرڈر کو فالو کریں گے۔ آخری نماز ہم وتر رکھیں گے، یہ آخری نماز ہے، اس کے بعد پھر کوئی نماز نہیں ہے۔ اب وتر کے اندر دعائے قنوت آتی ہے۔ دعائے قنوت کی سنت کیا ہے یہ سن لیجئے۔ دیکھیں، ہم لوگ مسجد میں جا کے نمازیں پڑھتے رہے ہیں، تو مسجد میں امام صاحب جو ہمارے ہوتے ہیں ماشاءاللہ، وہ یعنی علم رکھتے ہیں، ان کو دعائیں یاد ہیں، تو اس لیے وہ بے شمار دعائیں کرتے ہیں۔ اور اس بار ہم گھر میں ہوں گے تو ہمیں اتنا تو پتہ ہونا چاہیے کہ کم سے کم دعا کیا ہے۔ تو یہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے، اور ہمیں پتہ چلتا ہے اور ہم سیکھتے ہیں کہ حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا، اے اللہ کے نبی آپ مجھے دعائے قنوت سکھائیں۔ وہ چھوٹے بچے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعائے قنوت سکھائی، جو عموماً ہم لوگوں کو یاد ہے۔ کون سی؟ اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت۔ اور اس طرح یہ جو دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے، یہ منیمم دعا ہے جو ہم لوگوں کو سیکھ لینی چاہیے ہے۔ خاص طور پہ سے ہم میں سے ان لوگوں کو سیکھ لینی چاہیے جو انشاءاللہ تعالی اپنے گھروں میں جماعت پڑھائیں گے اور ہم امام ہوں گے۔
ہمارے پاس ابھی بھی کچھ دن باقی ہیں انشاءاللہ. یہ بہت ہی چھوٹی سی دعا ہے, ہم لوگوں کو سیکھ لینی چاہیے. ٹھیک ہے. اب کئی لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ دعائے قنوت کے بعد بھی ہم کوئی اور دعائیں کر سکتے ہیں. تو ان کے سوال کا جواب علماء دیتے ہیں. علماء کا کہنا یہ ہے کہ قرآن سے جتنی قرآن میں دعائیں ہیں اور جو احادیث میں مسنون دعائیں آتی ہیں وہ ساری دعائیں ہم کر سکتے ہیں عربی میں. اس کے بعد کئی لوگوں کا سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ کیا ہم دعائے قنوت میں اپنی زبان میں دعا کر سکتے ہیں؟ تو علماء کہتے ہیں کہ نہیں, دعائے قنوت میں آپ اپنی زبان میں دعائیں نہیں کر سکتے. تو اس لیے ساری قرآن کی دعائیں اگر آپ کو یاد ہیں, جتنی دعائیں یاد ہیں آپ وہ ساری دعائیں کر سکتے ہیں. مسنون دعائیں جو احادیث میں درج ہیں آپ وہ ساری دعائیں کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کی زبان عربی ہے تو آپ پھر عربی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو مانگنا چاہیں آپ مانگ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کی زبان عربی نہیں ہے اور آپ کو عربی نہیں آتی ہے تو پھر اپنی زبان میں جو آپ کی من کی دعائیں ہیں وہ آپ دعائے قنوت میں نہ مانگیے. اس کے لیے اور بھی بہت سارے اچھے اوکیزنز ہیں جہاں پر آپ یہ دعائیں اپنی زبان میں مانگ سکتے ہیں. انشاءاللہ وہ اس کا موضوع نہیں ہے تو اس لیے میں یہاں پر فردر ڈسکس نہیں کروں گا. تو یہ دعائے قنوت کے بارے میں.